السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین۔ پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام آیت نمبر 164۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون۔ آپ کہہ دیں کیا میں اللہ رب العالمین کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے، اور کوئی جان نہیں کماتی گناہ مگر اسی پر ہے وبال، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی، پھر تمہارے رب کی طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے، چنانچہ وہ تمہیں اس کے بارے میں بتائے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اس آیت کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں مکہ کے مشرک اللہ رب العالمین کو رب مانتے تھے مگر معبود کئی بنا رکھے تھے جن سے وہ نفع و نقصان کی امید رکھتے تھے اور انہی کی پوجا کرتے تھے اور پکارتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنے رب ہونے کو اپنی الوہیت یعنی معبود ہونے کی دلیل کے طور پہ بار بار پیش کیا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 31 میں، سورہ سبا آیت نمبر 22 میں اور سورہ فاطر آیت نمبر 13 میں۔ یہاں بھی مراد یہی ہے کہ عبادت تو صرف اسی کی ہو سکتی ہے جو رب ہو، اسی لیے تمہارا غیر اللہ کو پکارنا، ان کی عبادت کرنا انہیں رب بنانا ہی ہے۔ اب اللہ رب العالمین کے سوا میں کسی اور کی عبادت کر کے اسے رب کیسے بناؤں، جبکہ ہر شے کا رب تو اللہ رب العالمین ہی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَقْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا۔ کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تم آبائی دین میں ہماری پیروی اختیار کرو اور گناہ کی فکر مت کرو، اگر یہ گناہ ہوا تو ہم اٹھا لیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی نہیں اٹھائیں گے بلکہ وہ صاف جھوٹے ہیں۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 12-13 میں دیکھیں، یہاں بھی ان کے اس فریب اور چکمے کا جواب دیا ہے۔ فرمایا کوئی جان بھی کوئی گناہ کماتی ہے تو وہ اسی پر ہوتا ہے، کوئی دوسری جان کسی صورت اسے نہیں اٹھائے گی۔ یہ تو اللہ رب العالمین کے عدل ہی کے خلاف ہے، جس کے سامنے تم نے لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہارے اختلاف کا اور حق اور ناحق ہونے کا فیصلہ تمہیں سنائے گا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے اس فیصلے کا کئی جگہ ذکر فرمایا ہے۔ دیکھیں سورۃ الانعام آیت نمبر 31 میں، سورہ فاطر آیت نمبر 18 میں اور سورہ نجم آیت نمبر 38 اور 39 میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔